Assalamu alaikum. Dear student of class 2nd year, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. Dear student, in the previous lecture we discussed about the introduction of this unit and also explain about the Radcliffe injustices, यानी कि Radcliffe की नाइंसाफ़ियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि कायद-ए-आज़म की तजावीज़ और थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ और सोच के रखा हुआ था, कुछ जो है वो ब्रिटिश पॉलिटिशियन जो थे वो इंडिया के हक़ में ज़्यादा थे, उनका झुकाव ज़्यादा था। खैर वो झुकाव तो हमें जो है वो इंटरम गवर्नमेंट में भी पता चल गया कि जब हम लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया था, रास्ते इक़दाम का दिन, जो 16 अगस्त 1947 में 46 पे हम लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया था अबूरी हुकूमत का, और उसमें वाज़े तौर पे यही कहा गया था कि अगर हिंदू अबूरी हुकूमत का या इंटरम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, हम लोग ख़ुद बना लेंगे, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत का झुकाव क्योंकि हिंदुओं की तरफ था, मेजॉरिटी थी और मेजॉरिटी पावर होती है, इसलिए उनके ख़यालात में हिंदू जो थे वो ज़्यादा फेवरेबल थे, उनका इंटरेक्शन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा था। यही वजह थी कि हिंदू जो थे उनसे आप डर भी कह सकते हैं कि डर की वजह से और उनके प्रेशर की वजह से झुकाव हिंदुओं की तरफ ज़्यादा था। बहुत से इलाके जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे वो इंडिया को अवॉर्ड कर दिए गए, ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यू बर्न स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है बेटा, जो रेडक्लिफ एंड इट इनजस्टिसेस हैं जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय माइग्रेशन, ये जो पूरा पेज नंबर 30 से शुरू हुआ और 31 के बिल्कुल पहली 2 लाइंस हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कल्चरल प्रॉब्लम्स, वहाँ तक ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसी में जो कश्मीर इशू है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। बात समझ आ रही है? तो मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी आपको बताता रहा, साथ साथ टॉपिक आपको पता है, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पूरे टॉपिक हैं, यानी कि 3rd जून प्लान है तो वो पूरा है, लाहौर रेजोल्यूशन है तो वो भी पूरा है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। तो ये टॉपिक जो है वो हर लिहाज से या हर एंगल से ये पूरे टॉपिक हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप लोगों ने एज इट इज़ लिखना है, और उसमें मैंने आपको जो मेजर पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपसे डिस्कस किए। तो प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू बर्न स्टेट ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू बर्न स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इसमें बेटा सबसे पहला जो मसला था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ये था, अब सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम में ये था कि बेटा जितने भी हायर ऑफिशियल्स थे, जितने भी हायर ओहदे थे, डेजिग्नेशंस थे, वो सारी हिंदुओं के पास थी, क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के बाद यानी कि जितनी भी हायर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो हिंदुओं की ही हुई हैं। तो चुनाचे जितना भी तबका, जितना भी जो आप कह सकते हैं कि जो क्लास थी, कैटेगरी थी मुसलमानों की जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, क्योंकि मुसलमानों ने शुरू ही से जॉब क्राइसिस का, इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना किया था। तो एक तो इनएक्सपीरियंस का लफ्ज़ आप याद रखिएगा कि दे वर इनएक्सपीरियंस्ड, वो इनएक्सपीरियंस थे जब पाकिस्तान बना। तो दे डोंट नो अबाउट द व्हाट काइंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ एंड व्हाट इज़ द वे हाउ टू रिजॉल्व दीज काइंड ऑफ इश्यूज़, कि ये मामलात कैसे हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है। बात समझ आ रही है? तो आप लोगों ने
اس میں جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے بھی یاد رکھنا ہے کہ ایکسپلینیشن کرتے وقت ایک تو یہ ان ایکسپیرینس کا لفظ آ گیا کہ ان ایکسپیرینس آفیشلس پاکستان میں، اور جو ہندو جو جب یہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا میں گئے تو دے spoiled اور ریکارڈ آف دی آفیسز، وہ تمام کے تمام آفیسز کے ریکارڈز جتنے بھی تھے وہ تمام کے تمام ریکارڈز کو جلا کر چلے گئے، اور کچھ ساتھ لے گئے، کچھ جلا کے چلے گئے۔ چنانچہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے جو انیشل جو پوزیشن تھی وہ آپ یہ سوچ لیں کہ مختلف سکولز جو ہے وہ درختوں کے نیچے کھولے گئے، اس کے علاوہ جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں، آفیسز ہیں، وہ جیلوں کی بارکوں کے اندر لگائے گئے۔ تو یہ تمام کے تمام ایشوز شروع میں آئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان ایکسپیرینس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے طریقے سے اس کو اکوموڈیٹ کیا ہماری ایڈمنسٹریشن نے، قائد اعظم نے خاص طور پہ لوگوں کو بہت زیادہ انکریج کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ ہاؤ ٹو سالو دیز کائنڈ آف پرابلمس۔ تو ایک چیز میں پڑھ رہا ہوں، قائد اعظم آرڈر ٹو دا کمانڈر ان چیف to deploy Pakistan Army in Kashmir but he declined to obey the order۔ جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ مختلف بکس میں، ہماری سیکنڈ ایئر کی بک میں بھی یہ ہے، لیکن ٹیچر کا یہ رجحان ہوتا ہے، ٹیچر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بتائیں۔ ہمارے ہی مسلمان بھائی نے، اب پچھلے لیکچر میں نے بتایا کہ اسٹرگل یا لائف آف اے سولجر اس طرح کی بک کا ایک نام ہے، اور پیج نمبر 67 ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں ان کا اسسٹنٹ تھا اور میں نے وہ فون کالز خود اٹینڈ کی جو بھارت سنگھ نے ان کو کی، اور انہوں نے اٹینڈ نہیں کی۔ پرائم منسٹر کی طرف بھی کالز آئیں۔ تو بیٹا ہونا تو یہ چاہیے کہ اتھینٹسٹی ہو، لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو ڈکلائن کیا، ہماری بک میں ظاہر ڈکلائن لکھا ہوا ہے، اوبے نہیں کیا تو اوبے نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دا سٹی آف کراچی واز ڈیزگنیٹڈ دا کیپٹل آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ اور ملٹری باغس وغیرہ میں، بیرکس وغیرہ میں پاکستان کی جو فرسٹ آفیشلز ہیں، آفیسز ہیں، وہ وہاں پہ اسٹیبلش کیے گئے۔ شروع میں اسٹیشنری کا بہت زیادہ پرابلم آیا، کاغذ کی بہت زیادہ کمی تھی، ٹھیک ہے۔ آفس ایکوپمنٹس جو تھے وہ موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ہندو فنکشنری جتنے بھی تھے وہ جتنا بھی ریکارڈ تھا اس کو سپائل کر کے پاکستان سے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ایکسٹریمزم ظاہر ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ہم لوگ یہ بات اس سے اخذ کر سکتے ہیں بیٹا کہ اس وقت پوزیشن کیا ہوگی، اور آج سے کم و بیش 1-2 سال پہلے جب 14 اگست کے حوالے سے ایک فنکشن کنونشن سینٹر میں سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا، تو اس میں ہمارے پریزیڈنٹ نے کچھ لیٹر پڑھے تھے۔ اس میں ایک چھوٹے سے بچے کا بھی ایک لیٹر تھا جس میں اس نے واضح طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں اسکول جاتا ہوں، میرے والدین مجھے جو 50 پیسے دیتے ہیں میں نے اس سے پیسے اکٹھے کر کے کچھ پیسے میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ قائد اعظم نے جب ریلیف فنڈ کے لیے لوگوں سے التماس کی، لوگوں سے گزارش کی کہ وہ ریلیف فنڈ کے لیے پیسے دیں، تو اس میں نہ صرف کہ بڑے لوگ، بڑے بزرگ، بوڑھے اور جوان لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، وہ بچے جو اسکول گوئنگ بچے تھے، انہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اور بہت کم اماؤنٹ میں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، تو انہوں نے بہت کم پیسوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کو مینٹین کیا۔ نیکسٹ جو اس کا ہیڈنگ ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجی، مہاجرین کی آباد کاری، ٹھیک ہے۔ یہ انتظامی مسائل تھے۔ اور نمبر 2 جو ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، مہاجرین کی آباد کاری۔ تو بیٹا اس میں آپ لوگوں نے 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ 1، 2 اور 3۔ اس میں انڈیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آنے والے جو مسلم
माइग्रेंट्स थे, मुसलमान मुहाजिर थे, वो 6.5 मिलियन यानी कि 65 लाख मुसलमानों ने इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया। 5.5 मिलियन हिंदूज़ ने पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किया, जो कि 55 लाख बनते हैं। तो इसमें जो वेरिएशन आ रही है वो 10 लाख की आ रही है कि 10 लाख इजाफी मुसलमान पाकिस्तान आए। उसके बाद आज भी अगर देखें तो पाकिस्तान से कंपैरेटिवली यानी पाकिस्तान से 1 गुना ज़्यादा आबादी, यहाँ पर अगर 22 करोड़ है तो वहाँ पर 40 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, आज भी मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त कंपेल किया गया था, मुसलमानों को निकाला गया, मजबूर किया गया कि आप जो है वो यहाँ से चले जाएं अपने नए बनने वाले। और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट आपने शामिल करना है वो करना है रेफ्यूजी रिलीफ फंड। मुहाजिरीन के लिए जो रेफ्यूजी रिलीफ फ़ंड कायम किया गया वो भी मेंशन करना है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो रिहेबिलिटेशन या मुहाजिरीन की आबादकारी में आप लोगों ने लाजमी मेंशन करने हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, हम लोग इसको मज़ीद जो है वो आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं। अगर इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ का जो 2 पैराग्राफ है, दोनों के दोनों पैराग्राफ आपने लिखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी ये है। और अब मैं इसका जो 3rd पॉइंट है वो लिखने के लिए जा रहा हूँ। 3rd पॉइंट जो था वो उसका एसेट डिस्ट्रीब्यूशन था। एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, असासों की तकसीम। असासों की तकसीम के लिए आप ये याद रखें कि टोटल अमाउंट थी उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में वो 4 अरब थी, यानी कि 4000 मिलियन। 4000 मिलियन में पाकिस्तान को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उनको मिली 1000 मिलियन। 1000 मिलियन कहा गया कि पाकिस्तान को मिलनी चाहिए उसकी पॉपुलेशन बेस्ड, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट एग्री हुई, यानी कि 750 मिलियन 75 करोड़ जिसे कहते हैं, 75 करोड़ पर 1 अरब देना था। 75 करोड़ पे एग्री हुए, उसमें 200 मिलियन पहले दिए गए। फिर गांधी ने जब उनको प्रेशराइज़ किया, गांधी ने उनसे कहा कि पाकिस्तान क्योंकि बनने वाला नया मुल्क है तो उनको पैसों की ज़रूरत होगी, तो 500 मिलियन यानी कि 20 करोड़ पहले दिए, 50 करोड़ उसके बाद में दिए, और 5 करोड़ यानी कि 50 मिलियन अभी तक हमारे इंडिया ने देने हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो फैक्ट्री, जब एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात आती है तो फैक्ट्रीज़ जो कि पाकिस्तान और इंडिया की जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी तो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, असला साज फैक्ट्री, जो कि उस वक्त बम्बई में लोकेट करती थी। तो उन्होंने कहा कि ये आप हमें दे दें, हम आपको इसके बदले 60 मिलियन देंगे। तो वो 60 मिलियन का भी एक एग्रीमेंट हमारा इंडिया के साथ है। ना ये 50 मिलियन हमें अभी तक मिले हैं, ना वो 60 मिलियन अभी तक उन्होंने हमें दिए हैं। तो बात कहने की ये है बेटा कि ये चीज़ें आप लोगों ने, आप नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग इसमें ये भी है कि जब लियाकत अली ख़ान ने बलदेव सिंह से बात की और उन्होंने कहा कि जो आर्मी की डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफेंस मिनिस्टर थे उस वक्त बलदेव सिंह इंडिया के, तो उनसे जब लियाकत अली ख़ान ने बात की कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो उन्होंने लियाकत अली ख़ान की बात पे कान ही ना धरे, ठीक है। और अभी ओकेले की रिपोर्ट आई है, उन्होंने रिपोर्ट में क्या लिखा वो मैं पढ़ता हूँ। आई हैव नो हेजिटेशन वट एवर इन अफर्मिंग दैट द प्रेजेंट इंडियन कैबिनेट, यानी कि इंडिया की काबीना, आर
ٹھیک ہے, implacably determined to do all their powers to prevent the establishment of the dominion of Pakistan and firm bases. یعنی کہ پاکستان بننے کے لیے انہوں نے سرتوڑ کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی صورت اسٹیبلش نہ ہونے دیں, اور انہوں نے میرے کام میں بھی روڑے اٹکائے ہیں. ٹھیک ہے, اور departure of the committee gave India free hand to fulfill the design. Indian government gave Pakistan only a small part to her share in the military assets. بہت small shares دیے گئے military assets کے حوالے سے, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں کشمیر کے ایشو پر جب ملٹری فورسز کو کہا گیا کہ وہ کشمیر جائیں, کشمیر کے محاذ پر جا کر لوگوں کے حقوق کو ڈیفینڈ کریں, تو اس وقت پاکستانی ملٹری فورسز پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس کے علاوہ نمبر نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے واٹر کینال ایشو, جو پہلے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا. واٹر کینال ایشوز میں یہ ہے کہ شروع میں کیونکہ ہمارے تقریباً آل اوور جتنے بھی ریورز ہیں وہ انڈیا سے نکل کے آتے ہیں, تو انڈیا اپنے جتنے بھی دریا ہیں ان اپنے بیراجز میں پانی کو سٹور کر لیتا. پانی کا کیونکہ فلو جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہی ہوتا ہے, پاکستان کے زمینوں سے گزر کر بحر عرب میں یہ تمام کے تمام دریا جاتے ہیں. اسی لیے پنجاب کو 5 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے. تو بیاس, راوی, ستلج جتنے بھی دریا ہیں وہ انڈیا سے نکل کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انڈیا پانی بند کر دیتا, اور جیسے ہی مانسون سیزن شروع ہوتا تو وہ اپنے بیراجز کو بھی کھول دیتا. تو پاکستان میں جو جتنی بھی کراپس ہوتی, جتنے بھی مویشی ہوتے, وہ پانی بہا کے لے جاتا. لوگوں کے اکثر تو لوگوں کے گھر بھی ڈوب جاتے اور بہہ جاتے, اس میں کئی ہلاکتیں ہوتی. لوگ جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو جاتے, بہہ جاتے اس میں اپنی زمینوں اور اپنی فصلوں اور اپنے جانوروں کے ساتھ ہی. تو چنانچہ 1960 میں ایک معاہدہ ہوا جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں, جس میں 6 دریاؤں میں سے 3 جو ایسٹرن ریورز ہیں, جس میں بیاس, راوی اور ستلج ہے, وہ انڈیا کو دے دیے گئے. اور جو 3 ویسٹرن ریورز ہیں جس میں انڈس ریور ہے, جہلم ریور ہے اور چناب ریور ہے, یہ پاکستان کے حصے میں آئے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے علاوہ جو واٹر کینال ایشوز پر یا پانی کے مسئلے پر ایک اور بھی جو ہے وہ ایشو پیش آیا تھا, وہ کریک لائن تھا, جو کہ مشرف ایرا میں یا مشرف دور میں یہ پیش آیا تھا. جب شوکت عزیز پرائم منسٹر بنے تھے تو اسی دور میں کریک لائن سائن ہوا, جس میں رن کچ اور کاٹھیا وار کے درمیان ایک لائن کھینچی گئی جو 596 کلومیٹر پر محیط تھی, جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو عربین سی کا پانی ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے, تقسیم کرتی ہے. چنانچہ نہ انڈیا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور نہ پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو بیٹا آج ہم لوگوں نے جو پرابلمز آف دا نیو برن اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز بھی پڑھا, جو ہے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز بھی پڑھا, ایسٹس پرابلم بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیے, واٹر کینال بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیے. تو یہ تمام کے تمام جو ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کویشچن امپورٹنٹ ہیں, یہ آئیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اکثر اینول ایگزام میں شارٹ کویشچن بھی اور لانگ کویشچن جو انجسٹسز آف ریڈ کلف ہے یہ بھی کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آتا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو جو میجر پوائنٹس بتائے گئے ہیں, جیسے یہاں پر ایسٹ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے میں نے بتایا, ریہیبلیٹیشن اور ریفیوجیز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا, تو آپ کو یقینی طور پہ نظر آ رہی ہیں جو اوپر اماؤنٹ میں نے لکھی ہیں وہ 3 سے 4 ہیں. اسی طریقے سے جو مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے ہم نے بات کی, اس میں 3 میجر پوائنٹس ہیں. تو جب آپ شارٹ میں لکھنے کے لیے جائیں گے تو یہ 3 پوائنٹ آپ نے پورے لکھنے, تب آپ کو 3 مارکس ملیں گے. اگر آپ یہ 3 پوائنٹس نہیں لکھتے, یہ 3 پوائنٹس آپ اس میں سے ایک چھوڑ جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو 1 نمبر کٹ جائے گا. تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے ہائی لائٹ بھی کرنے ہیں تاکہ پریزنٹیشن آپ کی بہت اچھی ہو جائے. تو نیو برن اسٹیٹ آف پاکستان, اس کے علاوہ تو اور بہت سے پرابلمس ہیں, یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس میں آپ یہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز میں پنجاب کا جو بہت بڑا ایریا تھا اس کی ذمہ داری قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لیاقت علی خان کو دی, کیونکہ لیاقت علی خان واز اے کمپیٹنٹ پرسن, وہ ایک بہت کمپیٹنٹ انسان تھے. اس لیے ریفیوجی ریلیف فنڈ کے چیئر پرسن وہی تھے. تو انہوں نے لوگوں کو انکریج کیا, قائد اعظم نے ملک کے مختلف ایریاز میں وزٹ کیے, لوگوں کو
موبلائز کیا, لیاقت علی خان نے بھی جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, موبلائز کیا. تو بہت جلد ہی ہم لوگ ان تمام کے تمام جو پرابلمس تھے ان کو سالو کرنے میں, ایک اور بہت ہے تو اس میں شامل نہیں ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ہے کہ اسی دوران کورین وار شروع ہو گئی. تو پاکستان کے جو ایسٹس انہوں نے روکے تھے کورین وار میں ہم لوگوں نے را میٹیریل اکٹھا کیا, اور جیسی کورین وار ختم ہوئی تو ہم لوگوں نے اس را میٹیریل کو, ہم لوگوں نے ان اثاثوں کو جب سیل کیا تو ہمیں اچھی خاصی اماؤنٹ میں پیسے آئے. تو چنانچہ پاکستان کا پہلا جو اکنامک ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ 1955 میں سٹارٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان کے پاس بہت زیادہ, آئی تھنک مور دین 1000 کروڑ پر مشتمل جو پہلا اکنامک ڈیولپمنٹ پلان تھا وہ شروع کیا گیا. ٹھیک ہے, جس نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے سے پہلے ہی 1958 میں فرسٹ مارشل لا جو ہے وہ امپوز ہو گیا پاکستان میں. تو بیٹا اس ٹاپک میں آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا مسئلہ ہوتا ہے تو یو کین ڈسکس ٹو می in the live classes and as well as that you can ask me through email. ٹھیک ہے, تو اللہ حافظ, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں.